جب اور قیلہ کہاں جائے لہم لام زرلی کے لیے اور ہم ان تو کیسے ہوگا لہم ان کے لیے ان سے ان کے لیے لا نہیں تفسدو فسادہ سے ہے فساد مچانا لا تفسدو مضارع مخاطب کا صیغہ ہو گیا تم فساد مت مچاؤ لا نہیں تفسدو تم فساد کرو تم آپ فی میں ارض زمین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان کے لیے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو قالو قالا کا جمع کی شیپ میں یہ قالو آتا ہے اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں نے کہا وہ سب کہتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون صلح سے اصلاح کرنے والے الا خوب یاد رکھو سن لو بخبر رہو انہم ان اور ہم مل کے انہم بے شک وہ ان بے شک ہم وہ ہم وہی اور وہ مفسدون فسدہ سے ہے مفسدون فساد کرنے والے ہے مفسدون فساد کرنے والے ولیکن اور لیکن لا یشعرون لا نہیں یشعرون شعور رکھتے سمجھ رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو قالوا انما نحن مصلحون تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں الا انہم هم المفسدون یاد رکھو کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور اذا جب قیل قال سے ہے قیل کہاں جائے لہم ان سے ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن ایمان لائے الناس لوگ قالو تو کہتے ہیں کیا نؤمنو نون جمع کا مطلب ہم نؤمنو ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا خوب یاد رکھو خوب سن لو انہم بے شک وہ ہم وہی وہ وہی السفہاء بے وقوف واو اور لیکن ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں جانتے لا یعلمون جانتے نہیں
لا نہیں، اور یعلمون عالم سے ہے جاننا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، قال كما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بولتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لائے، الا انهم هم السفهاء خوب یاد رکھو یہی لوگ بے وقوف ہیں، وہی بے وقوف ہیں، ولكن لا يعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 11 میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون خوب یاد رکھو کہ وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان دو آیتوں میں منافقین کی طرف اشارہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو، خبردار رہو، یہی لوگ جو ہیں فساد مچانے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ منافقین کس طرح فساد مچاتے تھے؟ منافق بندہ کیسے فساد مچاتا ہے؟ منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے پوشیدہ راز فاش کرتے، مسلمانوں کے خلاف کفار کو آمادہ کرتے، مسلمانوں کی مخالفت پر۔ منافق جو ہیں مسلمانوں کے سامنے کفار کی ضعیف اعتراضات کو بار بار نقل کرتے، جس سے ضعیف العقیدہ مسلمان جو ہیں، بھولے بھالے مسلمان تذبذب کا شکار رہتے۔ منافق مختلف طریقوں سے فساد مچاتا۔ یاد رکھیں نفاق جو ہے چاہے دنیاوی ہو یا دینی، دونوں طرح کا نفاق جو ہے نقصان دہ ہے۔ دو رویہ شخص، دو رخوں والا شخص جو ہے منافق ہوتا ہے۔ باطن کا اور ہونا اور ظاہر کا اور ہونا، یہ اس سے بڑا فساد کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا فساد ہے، دو رویوں والا شخص۔ تو منافق یہ اشارہ اس وقت کے منافقین کے لیے نہیں، اس میں عام حکم ہے۔ منافق ہر وقت میں، ہر دور میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں ہماری کون کون سی عادتیں نفاق بری ہیں، ہم اس کو ختم کریں، ہم اس سے توبہ طائب ہوں۔ منافق دو رویے کے شخص کو کہا جاتا ہے جو دو رخ رکھتا ہے، جس کا باطن اور ہوتا ہے اور جس کا ظاہر اور ہوتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے سینے میں جلن ہوتی ہے۔ ہم نے کل کے درس میں پڑھا کہ منافقین جو ہے ان کو دلوں کی بیماری ہے اور اللہ ان کی وہ بیماری بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا دلوں کی بیماری کیا چیز ہے، کینہ، بغض، حسد۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب انسان رکھتا ہے، اس کو دل میں پالتا ہے، تو دوسروں کی کامیابی سے، دوسروں کی خوشی سے، دوسروں کے سکون سے جیلسی ہوتی رہتی ہے اور بعض اوقات اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کو نفاق سے بالکل پاک صاف کریں۔ مدرسوں کی طرف آنا اور استادوں سے تربیت کے ساتھ پڑھنا، اس کا رواج تو ایک قسم کا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ قرآن و حدیث آپ کو جہاں سے بھی ملے، چاہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملے، چاہے گلی محلے میں کسی گھر سے ملے، چاہے آپ کو مدرسے سے ملے، وہاں سے لیں، اس کو حاصل کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق اس دنیا میں چلنے اور اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے اگلی آیت میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے آمنو تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون خوب یاد رکھو بے وقوف یہی لوگ ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اب 13ویں آیت میں منافقین کی ایک اور حرکت کی وضاحت کی گئی، ایک اور علامت بتائی گئی کہ جب منافقین کے سامنے یہ چیز رکھ دی جاتی کہ تم دل سے ایمان لے آؤ، تم دل سے ایمان لے آؤ، صرف مسلمانوں کے خوف سے یا مال غنیمت کے لالچ سے کلمہ کا تکرار مت کرو، دل سے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو یہ بے وقوف کہنا اور یہ جو اس طرح بے باکانہ گفتگو تھی ان کی، یہ غریب عوام کے سامنے تھی۔ جو مسلمان قوت کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے برتر ہوتے تھے ان کی تو یہ خوشامد کرتے کرتے نہ تھکتے، لیکن یہ غریب عوام کے سامنے ان کا کہنا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کو کھول کے بتا دیا کہ جب ان سے کہا جائے کہ دل سے مسلمان ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔
قرآن نے بتایا کہ خوب یاد رکھو، خبردار رہو، اصل بیوقوف تو یہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ اصل بیوقوف منافق ہے۔ منافق سمجھتا ہے میری دو رخہ پالیسی جو ہے، دو رویوں کا جو میں مالک ہوں، اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ میری بہنوں، سب سے پہلے اس کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے جو آپ کا خالق اور مالک ہے، جو دلوں کے اندر رہتا ہے، جو دلوں سے باہر رہتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پالتا ہے، سب سے پہلے اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بندی اندر سے کیسی ہے اور باہر سے کیسی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئیں بیوقوفوں کی طرح، تو وہ اس وقت کے معاذ اللہ صحابہ کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ بیوقوف ان کو کیا ہے، نفع نقصان کا پتہ نہیں، اپنے نفع کا پتہ نہیں، اپنے نقصان کا۔ وہ سمجھتے تھے اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، غزوات ہوتے ہیں، اس میں شہید بھی ہوتے ہیں، اس میں کبھی فتوحات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ اصل میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بیوقوف وہی ہیں۔ تو اس دور کے منافق یہ کہتے تھے، اور طے منافق ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اب کا منافق کہتا ہے جو دین کے راستے پر چلے، جو مولوی بنے، جو داڑھی رکھے، جو پردہ کرے، جو قرآن و سنت کو پڑھے، یہ بڑی بیوقوف ہے، یہ بڑا بیوقوف ہے، یہ سارا ٹائم ادھر ہی دیتا ہے۔ اصل میں بیوقوف تو دو رخا پالیسی رکھنے والا ہے۔ اصل میں بیوقوف تو وہ ہے جو دنیا میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمارا سفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اصل بیوقوف کون ہوا؟ اس کے بارے میں ضرور آپ نے سوچنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جس سے اللہ راضی ہوں اور اس کا رسول راضی ہو۔